بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3، امیدوں کا سہارا، وہی تمہاری امیدیں برلاتا ہے، وہی ماں باپ کو اولاد بخشتا ہے، وہی اولاد کو ہونہار اور لائق بناتا ہے، وہی بچوں کو جوانی عطا کرتا ہے، وہی ان ٹہنیوں کو درخت بنا کر عالم میں پھیلاتا ہے۔ نمبر 4، پشت پناہ، جب سب طرف سے گھنگھور گھٹائیں اٹھتی ہیں، بجلی کی چمک سے آنکھیں چکا چوندھ ہونے لگتی ہیں، بادل کی گرج کانوں کے پردے پھاڑنے لگتی ہے، گھٹا ٹوپ اندھیری سے دل دھڑکنے لگتا ہے، تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ چمکدار بجلی تمہاری جھوپڑی پر گر جائے، اس کی لہر ایک تمہاری جان لے لے گی۔ اس وقت کون ہے جس کی تم پناہ چاہتے ہو؟ سمندر کی موجیں جب جہاز کو پتے کی طرح اتھل پتھل کرنے لگیں، کنارہ دور اور جہاز کا کپتان ہوش و حواس گم کر چکا ہو، اس وقت کون ہے جس کو تم پشت پناہ سمجھ سکو؟ کون ہے جس سے نجات کی دعا مانگو؟ اس وقت اللہ اور صرف اللہ، اللہ ہی ہے جس کو پکارا جاتا ہے، وہی گرتے کو سنبھالتا ہے، وہی ڈوبتے کو تراتا ہے، جل جلالہ، بس وہی ہے جو سب سے زیادہ من کا پیارا ہے۔ نمبر 5، تمہارے لیے سب کچھ نچھاور، زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ مہربان نے تمہارے حوالے کر دی ہیں۔ تم زمین پر مکان بناتے ہو، دھرتی کی چھاتی پر باغ لگاتے ہو، کھیت میں ایک دانہ ڈال کر 70 دانے وصول کرتے ہو، جنگل کے جنگل کاٹ کر لکڑی، تختے، شہ تیر اور ایندھن اکٹھا کرتے ہو، زمین کا سینہ چاک کر کے اس کی رگوں سے پانی، تیل اور پٹرول نکالتے ہو، سرنگیں کھود کر زمین کی آتوں میں سے کوئلہ کھرچتے ہو، دریاؤں میں بند باندھ کر نہریں چلاتے ہو، بجلی بناتے ہو، زمین اور آسمان کے بیچ میں ہوائی جہاز اڑاتے ہو، ہوائی لہروں کو قبضہ میں کر کے دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آواز پہنچاتے ہو۔ دیکھو قدرت نے اپنا سب کچھ تم پر کس طرح نچھاور کر دیا ہے۔ نمبر 6، محبت اور مہربانی، دیکھو ماں باپ کو تم سے جو کچھ محبت ہے، وہ اس محبت کا بہت معمولی حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے ہے۔ تم ماں باپ کی شان میں معمولی سی گستاخی کر لو، وہ خفا ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے بس میں ہو تو تمہیں سخت سزا دیتے ہیں، لیکن سوچو اللہ تعالیٰ کی شان میں رات دن کس طرح گستاخی کی جاتی ہے، کس طرح اس کی نافرمانی کی جاتی ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ دم بھر میں زمین اور آسمان کی کایا پلٹ دے۔ تمہاری بڑی سے طاقت اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ان تمام گستاخیوں کے باوجود اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، سزا دینے کے بجائے وہ تمہارے ناز اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت اس کے قہر سے
بہت بڑھی ہوئی ہے، اس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت اور مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے گردا گرد ان کو اکٹھا کر دیا جن سے تمہیں محبت ہے، جن سے تمہارا دل بہلتا ہے۔ بہن بھائیوں کو تمہارے ساتھ لگایا، کھیل کود کے لیے ہم عمر ہم جولی پیدا کیے، بڑے ہوئے تو میاں بیوی کو جوڑ ملایا، اور دل بہلانے کو چاند سے بچے عطا کیے، زمین کو ہرے بھرے کھیتیوں اور رنگ برنگ کی پھلواریوں سے سجایا، جن کو دیکھ کر آنکھیں تازہ ہوتی ہیں اور دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور جان میں جان آ جاتی ہے۔ آسمان کے مخملی شامیانے کو چھوٹے بڑے تاروں کے قندیلوں اور فانوسوں سے آراستہ کیا، جن کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہو اور جی نہیں بھرتا۔ جنگل بیابان سے تم کو وحشت تھی تو ساتھ ساتھ رہنے اور بستیاں بسانے کا طریقہ بتایا۔ تم نے قدرت کے خزانوں سے قسم قسم کے پتھر، سیمنٹ، لوہا، لکڑی، تختے اور طرح طرح کی چیزیں حاصل کی اور بڑے بڑے شہر آباد کر کے زمین کے بھیانک ویرانوں کو تماشا بنا لیا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے، اس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں۔ آؤ ہم بھی اپنے مالک، اپنے پروردگار اور سب سے بڑے مہربان سے محبت کریں، اور جتنی محبت کسی سے کر سکتے ہیں سب سے زیادہ محبت اس سے کریں، وہ اسی کا مستحق ہے۔ اور مومن کی شان یہی ہے کہ اس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔